السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی آیات نمبر 54 تا 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انہ کان وعدہ مہتیا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا
اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نہ خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اور جبرائیل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ آج تک کی تفسیر انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی تفسیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس کا یہاں پر ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد ہے۔ انبیاء سبھی سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وصف میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس آؤں۔ آپ اس جگہ اس کے انتظار میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ ذبح کے موقع پر اس شان سے اس کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ، اور اپنی قوم جرہم کو جن کی طرف آپ مبعوث تھے بسبب اپنے طاعت و اعمال و صبر و استقلال و احوال و خصال کے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ آپ کا نام اخنو ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والا اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا۔ دنیا میں انہیں علو مرتبت عطا کیا، یا یہ معنی ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا۔ حضرت کعب آبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی۔ آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا کہ وہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔
اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے، چنانچہ آپ وہاں زندہ ہیں۔ یعنی حضرت ادریس و حضرت نوح، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے فرزند سام کے فرزند ہیں، کی اولاد سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ شریعت و کشف حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر خضوع و خشوع اور خوف سے روتے اور سجدہ کرتے تھے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک بخشوع قلب سننا اور رونا مستحب ہے، مثل یہود و نصارہ وغیرہ کے، اور بجائے طاعت الہی کے معاصی کو اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں، اور جو شراب کے عادیوں، اور جو سود خوار سود کے خوگر ہوں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں، اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ ایماندار، صالح و طیب، یعنی اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے، ان کی نظر کے سامنے نہیں، یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، ملائکہ کا یا آپس میں ایک دوسرے کا، یعنی الگ دوام، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے۔ اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے، یا مراد ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار 2 مرتبہ بہشتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ شان نزول بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی تمام اماکن کا وہی مالک ہے، ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم مشیت کے تابع ہیں، وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، جب چاہیں ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجے، یعنی کسی کو اس کے ساتھ اس میں شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ انسان سے یہاں مراد وہ کفار ہیں جو موت کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جیسے کہ ابی بن خلف اور ولید بن مغیرہ، انہی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہی اس کا شان نزول ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کتاب مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم اس امت کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، اور ہم خوش نصیب اس لیے کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب کا میسج دنیا تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقارب کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور اس آواز کو آگے شیئر کریں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس پروگرام کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ کسی ایک انسان کو، فرد کو، اگر کوئی ایک معمولی سا بھی کوئی لفظ ہمارا سمجھ آ گیا، اور میری اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو گیا، تو دن قیامت ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔